بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق کچھ چھوٹی چھوٹی سی احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کے روزمرہ کی زندگی میں آپ کو اس سے یقیناً فائدہ حاصل ہوگا۔ تو چلتے ہیں، کچھ احادیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل اور محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہوگی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے، اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ کیونکہ شراب پینے سے آپ ہوش میں نہیں رہتے، جب آپ ہوش میں نہیں رہتے تو آپ سے کچھ بھی برائی ہو سکتی ہے، اور نماز تو ایسی عبادت ہے کہ جو ہمیں مطلب بیماری میں بھی اگر معاف نہیں ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو حکم ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی مطلب اشاروں سے پڑھیں، لیکن نماز ضروری پڑھنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف فرما دیں گے، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ تو جس طرح ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ہمیں قید کر لیتا ہے، کوئی غیر مسلم، جیسے انڈیا میں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو قید کرتے ہیں اور پھر زبردستی ان سے کہلوایا جاتا ہے، اپنے خداؤں کے بارے میں وہ نعرے لگواتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر یوں ہو جائے خدا نخواستہ، تو پھر حکم ہے کہ اگر تم جلا دیے جاؤ یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر ہم شریک نہیں کریں گے، میکسیمم یہی ہوگا کہ ہم مار دیے جائیں گے۔ جب مار دیے جائیں گے تو اصل زندگی تو بعد کی ہوتی ہے، مرنے کے بعد جو شروع ہوگی، اس میں اگر کامیابی ہو گئی تو وہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں، ایک تو ہمیں شہادت کا درجہ مل جائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جب کسی کو شہید کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کے سامنے جنت، اس کی جو جنت میں گھر ہوتا ہے وہ اس کے سامنے کر دیتے ہیں، تو اس کو موت کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اور یا پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو ان آنکھوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ یعنی آنکھوں پہ جب حرام ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ جسم بھی آگ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کے، جو ہماری محبت کے حقدار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ہر نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم کیا منہ لے کے جائیں گے، تو اس ڈر سے اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ایسے شخص پہ جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ ایک سنت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو داہنے پاؤں سے شروع کرے، اور جب نکالے تو بائیں پاؤں سے شروع کرے۔ ہونا یوں چاہیے کہ داہنا پاؤں پہننے میں پہلا ہو اور نکالنے میں آخری۔ یعنی جب ہم پہنیں گے تو پہلے رائٹ شو پہنیں گے، اور جب ہم اتاریں گے تو پہلے ہم لیفٹ والا اتاریں گے، پھر رائٹ والا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا نام جس پر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی ہوگی وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ شہنشاہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، اور بادشاہوں کا بادشاہ یہ جو صفت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہے تو وہ ایک تو کبر میں آ جائے گا، دوسرا اللہ کے ساتھ شرکت والی بات ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کبر کے بارے میں فرمایا ہے کہ کبر میری چادر ہے، جو اس کو چھیڑے گا میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔
تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ کبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوٹ کرتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ ہم تو بہت ہی معمولی سی چیز ہیں، تو ہمیں کسی چیز پہ فخر، غرور یا کبر، گھمنڈ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج جو ہمارے پاس کچھ ہے ہم اس کے خود سے مالک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ ہم سے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے آپ کو بڑا شو نہیں کرنا چاہیے، نہ سمجھنا چاہیے، نہ شو کروانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ گری سے منع فرماتے تھے۔ سود کا تو آپ سب کو پتہ ہوگا، سود جو کھاتا ہے، کھلاتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے حرام کیا ہے۔ جو سود لیتا ہے یا دیتا ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جنگ کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس انسان کا کیا حشر ہوگا۔ اور سود کھانے والے کی مثال یعنی سب سے کم درجے کی مثال یہ دی گئی ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جو سب کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، تو اس سے بری کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور صدقہ نہ دینے والے پر بھی کہ انسان کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو، ان کو ضرورت مند لوگ ہوں اور وہ صدقہ نہ کرے، اپنے مال کو جمع کرے، تو ایسا مال جو ہے وہ آخرت میں اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اور نوحہ گری سے تو سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب لوگ میت پہ، خصوصاً عورتیں بہت نوحہ اور کرتی ہیں، تو اس سے ایک تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، نوحہ گری کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پھر بجائے آپ اس کے لیے اچھائی کے، آپ برائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وہ جو آپ کے پیارے فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو دکھ پہ رونا تو ضرور آتا ہے، تو انسان رو سکتا ہے بغیر آواز کے، صرف آنسوؤں کے ساتھ، اور نوحہ کرنا بہت سختی سے منع ہے۔ تو پلیز یہ ایک رسم بن چکی ہے ہمارے ہاں کہ عورتیں اسپیشلی بہت زیادہ بین کرتی ہیں اور عجیب عجیب سی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، پیٹ رہی ہوتی ہیں، تو وہ شو کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں بہت محبت تھی اپنے جو پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، لیکن یہ محبت نہیں، یہ تو اس کے ساتھ ایک طرح سے دشمنی ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ اپنے ہاں رواج ڈالیں، اور اس رسم کو ہمیں ہی ختم کرنا ہوگا کہ اگر کہیں پہ فوت ہو جاتا ہے کوئی، تو سب مل کے اس کے لیے قرآن خوانی کریں، درود شریف پڑھیں، اس کو ایصال ثواب کریں بجائے رونے کے، اور اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں تاکہ اس کی آخرت اور اس کی قبر بہت اچھی ہو جائے۔ آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی کہ ایک چیز، ہم تو اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی یا ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں، تو اپنے لیے کوئی کپڑے یا کوئی چیز خریدتے ہیں، تو ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ایسی چیز کسی دوسرے کے پاس ہو۔ تو یا اگر غریب کی تو بات ہی چھوڑ دیں کہ اگر ہم کسی غریب کو ایسی چیز، یا مسجد میں بھی کوئی ایسی چیز دے دیں جو ہماری پسندیدہ ہو، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکل کام ہے کہ آپ کے پاس جیسے جو چیز ہوتی ہے وہ عام اپنے کسی ریلیٹیو کے لیے یا بہن بھائی کے لیے بھی وہی یا اس سے بہتر چیز خریدیں، تو مشکل کام سے ہی جنت ملتی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دعا کے بارے میں، دعا کی قبولیت کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ تو اذان ہمارے ہاں تو 15 منٹ پہلے دے دی جاتی ہے نماز سے پہلے، تو اذان کے بعد جو جماعت سے پہلے اقامت ہوتی ہے، تو اس کے دوران جو آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ والدین کے حقوق کے بارے میں بالکل اوتھینٹک حدیث ہے، اور ہمیں والدین کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ والدین کی قدر ان کے جانے کے بعد آتی ہے، جب وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے اور ہم ان کی دعاؤں کو ترس رہے ہوتے ہیں۔
والدین بہت بڑا سایہ ہیں اور والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں کہ اپنے والدین کا سب سے زیادہ اپنے والدین کا خیال رکھا کرے۔ ایک مرد پہ سب سے زیادہ حقوق اس کے والدین کے ہیں، پہلے ماں کے پھر باپ کے۔ مطلب خدمت کے لحاظ سے ماں کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ ماں بہت مشکل سے پہلے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پھر اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، ساری ذمہ داریاں ماں پہ ہوتی ہیں، تو وہ اپنا آرام چھوڑ کے اپنے بچوں کو پالتی ہے، تو اس لیے خدمت کے لحاظ سے ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ جس طرح کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا تو اس کو یہی جواب ملا، تیسری مرتبہ بھی سیم آنسر، پھر فورتھ ٹائم جب اس نے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ لیکن حکم اور فرمانبرداری کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ سب سے اگر ماں باپ دونوں میں سے آپ کو کوئی کام کہتے ہیں تو آپ کو پہلے باپ کا حکم ماننا ہوگا۔ قیامت کے دن باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا، باپ سے نسل چلتی ہے، باپ پہ اولاد کی کفالت کا ذمہ ہوتا ہے، تو وہ اتنی محنت کر کے کما کے لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ آج کل تو یعنی کہ یہ میں وہ بات بتا رہی ہوں جو اسلامی لحاظ سے ہے، آج کل شیئر کرتی ہیں عورتیں بھی، لیکن کفالت کا ذمہ باپ پہ ہے اسلام میں، ماں پہ نہیں ہے۔ اگر وہ کرتی ہیں تو ان کی ایکسٹرا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ایک کیئر میں کہہ سکتے ہیں یا احسان کہہ سکتے ہیں۔ تو باپ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جو چاہے اپنے اوپر اس کو کھولے رکھے اور جو چاہتا ہے اس کو نافرمانی کر کے اپنے اوپر بند کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جنت کا دروازہ باپ ہے، تو دروازے ہی اگر نہیں کھلے گا تو جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو ماں اور باپ دونوں کی بے انتہا فرما برداری کی بے انتہا تاکید آئی ہے اسلام میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی گناہ کا مواخذہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی ہر گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کا دنیا میں سزا ملتی ہے یا پھر آخرت میں ملے گی مرنے کے بعد، اور یا پھر اگر انسان معافی مانگ لے تو دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیں گے، تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے لیکن آخرت میں اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی واحد ایسا گناہ ہے کہ وہ انسان جب تک فوت نہیں ہوگا، جب تک وہ اس کا بدلہ دنیا میں دیکھ نہیں لے گا، اس کی سزا دنیا میں دیکھ نہیں لے گا، اور آخرت میں بھی، یہ نہیں کہ پھر آخرت میں نہیں ہوگا، آخرت میں بھی اگر وہ معافی نہیں مانگتا اپنے والدین سے تو آخرت میں بھی اسے عذاب دیا جائے گا۔ ایک لاسٹ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کے مشہور پہاڑ احد پر چڑھے، تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا، ارے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی شہادت کی بشارت دے دی۔ ان 2 صحاب ہمارے خلفاء کو حضور پاک نے جنت کی بشارت دی اور شہید ہونے کی بشارت دی، اور پھر بعد میں دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی نے خنجر مارا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہلے لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی احادیث سے کچھ نالج ملا ہوگا اور ضرور فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ سے مجھے سجیشن دیجئے، بجائے مطلب تعریف کے بجائے مجھے سجیشن لینا زیادہ اچھا لگتا ہے، کہ تاکہ میں ان ٹاپک پہ ویڈیوز بناؤں اور اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ تھینک یو سو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔